سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، بے صبرا ہے، غموں میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، خوشیوں میں اترانے لگتا ہے، اپنی اوقات سے باہر اوقات بھول جاتا ہے۔ ہاں فرمایا چند علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو، چند چیزیں، تو یہ کیفیت سے نکل جاؤ گے۔ جب خوشیاں ملیں گی تو شکر ادا کرو گے، اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلو گے، اور جب غم ہوں گے تو صبر کی توفیق ملے گی تمہیں۔ تو وہ ان علامتوں کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، اور اس مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کرو۔ ہم میں سے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی جمعے میں پڑھ لیتا ہے، کوئی عید کی نماز پڑھتا ہے، کوئی آنکھ کھل گئی تو پڑھ لیتا ہے، نہیں کھلی تو نہیں پڑھتا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ہم 20 25 30 سال جہاں رہے ہیں، وہ ہمیشہ فجر کی دوسری رکعت میں پہنچا کرتے تھے۔ ہم ان سے کہتے تھے یار پہلی رکعت میں کیوں نہیں؟ کہتے ہیں یار آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ اب نماز کا ٹائم اگر 5:15 بجے تھا تو وہ پہنچ رہے تھے دوسری رکعت میں، پھر نماز کا ٹائم آگے بڑھا 5:20 تو بھی وہ کب پہنچ رہے ہیں؟ دوسری رکعت میں۔ نماز 6 بجے ہوئی ہے تو بھی کب پہنچ رہے ہیں؟ یہ ہے، آپ کو ہر مسجد میں ایسے لوگ نظر آئیں گے، پہلی صف والے، آخری صف والے۔ تو پہلی صف والے چاہے نماز جتنا بھی پیچھے چلی جائے وہ پہلی میں ہی بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ دوسری والے ہمیشہ نماز جتنا آگے جائے پیچھے جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ کہاں ہوں گے؟ دوسری میں ہی ہوں گے۔ ایک رکعت نکلنے والے کی ہمیشہ ایک رکعت نکلی ہوئی ہوگی فجر میں، اور کچھ گھروں میں اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ الا المصلین، پابندی سے دائمون۔ نماز کیسے ہوگی بھائی؟ کنٹینیوسلی، پابندی سے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صف صف اول ہے، اور سب سے بدترین صف آخری صف ہے، جس میں کھڑے ہونے کو ہم بہت ثواب سمجھتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے پچھلی صف میں کھڑے ہوئے امام سلام پھیرے گا فوراً پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ صف اول کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ خاص مقرب لوگوں میں ہوں گے۔ دیکھو جب بھی کسی بڑے کا دربار لگتا ہے، جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں یا آگے ہوتے ہیں؟ جو وی آئی پی ہوتے ہیں نا، جو وی آئی پی ہوتے ہیں بالکل ساتھ ہوتے ہیں، وی آئی پی اس سے تھوڑا سے پیچھے، اور وہ بیچارے جو بالکل لو کوالٹی کے ہوتے ہیں، ان کسی کو چپلوں پہ جگہ مل رہی ہوتی ہے، کسی کو جگہ مل نہیں رہی ہوتی، کھڑے کھڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایسے دربار لگتا ہے، اور آخرت میں لگے گا۔ دنیا میں بھی دربار لگتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا دربار کہاں لگتا ہے؟ 5 ٹائم مسجدوں میں لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں میرے دربار میں آگے آگے آئے گا نا، کیونکہ ابھی میں نظر نہیں آ رہا، غیب پر ایمان لایا ہے، اور وہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آ کے اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جب میرا دربار لگے تو میں اس کو پیچھے رکھ دوں؟ دیکھو ہم دنیا میں وی آئی پی کی ڈیفینیشن الگ ہے، آخرت میں وی آئی پی کی ڈیفینیشن الگ ہوگی۔ دنیا میں وی آئی پی کون ہوتا ہے جی؟ 17واں گریڈ، پھر 18واں گریڈ، پھر 19واں گریڈ، 1 لاکھ تنخواہ والا، 2 لاکھ تنخواہ والا، 2 کروڑ تنخواہ والا، 2 کروڑ تنخواہ والا، اس کے بعد 2 ارب والا، صحیح ہے نا؟ وہ الگ کیٹیگری ہے، وہ ہم جیسے غریب لوگ وہاں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ وی آئی پی ہوتے ہیں وہ لوگ، سیاستدان ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، جناب شہباز شریف ہو گئے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم اوپر دیکھتے ہیں ان کے رتبے کی طرف دنیا کے لحاظ سے تو ہماری پگڑیاں گر جاتی ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کے بھائی، تعلیم کے لحاظ سے الگ کیٹیگری ہے بھائی، یہ وی آئی پی ہے۔ تو آخرت کے وی آئی پی کی ڈیفینیشن ہی بالکل کیا ہے؟ الگ، اور اس کی ایک لاجک بھی ہے۔
آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کمپنی آپ کو کوئی کام دے, جو کام کو فوکس کرے گا کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی نا, کیا خیال ہے؟ دیکھو کمپنی نے کچھ لوگوں کو بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے, کسی دوسرے کنٹری میں بھیجا کہ یار ایک بلڈنگ بنانی ہے ہم نے یہاں, کمپنی آنے جانے کا ٹکٹ بھی دے گی, کھانے کا خرچہ بھی دے گی, علاج معالجے کے لیے 2-4 ڈاکٹروں کو بھی بھیج دے گی, تو بہت سارے لوگوں کے ذمے مختلف کام ہوں گے, لیکن ہدف سب کا ایک ہی ہوگا کہ ان سب نے مختلف کام کرنے ہیں. ڈاکٹر نے کوئی امپلائی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرنا ہے, جو شیف ہے اس کا کام ہے ملازمین کو کھانا پکا کے دینا, سریا والا ہے اس کا کام ہے سریا ارینج کرنا, جو انجینئرز ہیں ان کا کام ہے بھائی میپ بنا کے دینا. یہ سارے ایک پروجیکٹ پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ ایک, کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے, یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے. اب کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی جو اس پروجیکٹ کو فوکس کرے گا. اب کیا ہوا, ایک امپلائی ایسا تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا, وہ وہاں گیا اور کمپنی کے کام کو چھوڑ کر عیاشی میں لگ گیا, دائیں بائیں گھوم رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, موج مستیاں کر رہا ہے, وی آئی پی تو ہے نا, بہت پیسے والا ہے. کمپنی کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ کمپنی کہے گی بھائی تو جو مرضی کر, عیاشی کر, کھا پی, لیکن اس کو کمپنی نکال دے گی. دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو آپ کی نظر میں ویلیو اس کی ہوتی ہے جو آپ کے ویژن کا حصہ بنے, آپ کے ویژن کی تکمیل کا ذریعہ بنے. اگر آپ کا ہدف اور آپ کے ویژن کا وہ حصہ نہیں بن رہا, وہ ہوگا بھائی بہت بڑا آدمی ہوگا, ہمارا کیا لینا دینا اس سے. لوگ کہتے ہیں نا, ابے بھائی ہوگا وہ بہت بڑا, اپنے گھر میں ہوگا, کیا خیال ہے؟ بھائی تو محلے کا دادا ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا, کہتے ہیں نا لوگ, تو محلے کا دادا ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا, تو بہت سخی ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا, تو بڑا خوبصورت ہوگا, اپنی بیوی کے سامنے ہوگا. صحیح ہے نا, ہم نے کیا کرنا ہے تیری خوبصورتی سے, ایک مثال دے رہے ہیں. انسان ہمیشہ اس کو فوکس کرتا ہے کہ جو اس کے ہدف اور اس کے ویژن کا حصہ ہو. اس بیس پہ انسان کیٹیگری مختلف لوگوں کی کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے. وہ تو دیکھو اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, جس نے اس کائنات کو بنایا, جس نے اس کائنات کو بنایا, جو کریٹر ہے, اس نے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا ہے, لیکن اس نے لوگوں میں مختلف صلاحیتیں پیدا کی ہیں. ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں پروجیکٹ کیا دیا ہے؟ اللہ نے اس پروجیکٹ کو قرآن میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے, ہم نے پانی سے بنایا انسان کو, ہم چاہتے تھے ہم اس کو آزمائیں, لہذا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے کی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ یہ ہماری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ اتنی حسین دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. جب وہ غور کرے گا اپنی باڈی میں, بھائی لنگس بھی بن گئے میری باڈی میں کڈنی بھی خود بخود بندر سے کیسے بن گئے, اور بندر کے کہاں سے بن گئے؟ پھر ہم اگر بندر سے بنے ہیں تو بندر کس سے بنا ہے میرے بھائی؟ وہی مجھے یاد آتا ہے, ایک فاحشہ خاتون یہاں بیچاری رہتی تھی, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اگر دنیا سے چلی گئی ہے, زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. تو وہ دروازے پہ کھڑی رہتی تھی, ایک بندے کو لے کے کہنے لگی مجھے لے کے بھاگ جاؤ. تو بندہ میرے پاس آیا کہ یہ خاتون لڑکی مجھے دعوت دے رہی, مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ مطلب میں تو اس بیچاری کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا اصل میں نا, اس کی کوئی بیچاری پہ الزامات لگے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگا تم مجھے ٹھکانہ دے دو. تو کہہ رہا تھا بھائی میں بھی تو بے گھر ہو جاؤں گا نا, میرا ابا مجھے رکھے گا گھر میں. تو کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا مجھے لے کے بھاگ جاؤ, تو میں نے کہا مجھے لے کے پھر کون بھاگے گا بھائی, اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا. تو بھائی اگر یہ کڈنی ہمارے بندر کے کڈنی سے ایوالو ہو کے یہاں آئے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے بندر کا کڈنی کہاں سے آیا, پھر بندر کا کڈنی کو پچھلی مخلوق سے جوڑنا پڑے گا, اس کا کہاں سے آیا, ہوتے ہوتے
ایک وقت آئے گا آپ آئیں گے بھائی ایک سیل تھا, ایک سیل بن کیسے گیا, وہ بھی اتنا پیچیدہ سیل, کروڑ دفعہ بھی اتفاق ہو نا تو ایسا سیل وجود میں نہیں آ سکتا, اربوں خربوں سالوں میں بھی نہیں. پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے, ایوالو ہوتے ہوتے اس میں کڈنی اگنا شروع ہو گئے, واہ واہ واہ, گردے اگنا شروع ہو گئے. بھائی پھینکنی تھی تو اتنی پھینکو جتنی برداشت. وہی ہو گیا, 2 آدمی پھینکو تھے نا, پھینک رہے تھے لمبی لمبی. ایک نے کہا میرے دادا ان کے پاس ایک استبل تھا, گھوڑوں کا نہیں ہوتا استبل, اس میں ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑ سکتا تھا, استبل ختم نہیں ہوتا, اتنا لمبا استبل. اس نے کہا پھینک رہا ہے تو پھر ہم بھی پھینکتے ہیں. کہتے ہیں میرے دادا کے پاس ایک نیزہ تھا, یہیں سے چاند سورج کی سیٹنگ کر لیا کرتے تھے, ستارہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس نے کہا بھائی تو لمبی لمبی پھینک رہا ہے, اتنا لمبا نیزہ وہ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. صحیح ہے نا. تو پھینک دی لمبی ایتھیس لوگوں نے, آٹومیٹیکلی خود بخود یہ سب کچھ ہوا ہے. بھائی خود بخود کڈنی کیسے اگنا شروع ہو گئے, 2 کڈنی کیوں اگے اور اپنی جگہ جا کے فٹ کیوں ہو گئے, آنکھیں کیسے بن گئی, ناک کیسے بن گئی. ہر عضو میں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں جو اسی کے لیے سوٹیبل ہیں. اور میرے بھائی اگر یہ سب خود بخود بنا ہے تو ہارڈ ویئر بن گیا, سافٹ ویئر کیسے بن گیا؟ ابے اتفاق سے ہارڈ ویئر تو وجود میں آ سکتا ہے, کروڑوں خربوں سال میں بھی ایسا تو ہارڈ ویئر بھی وجود میں نہیں آ سکتا. انسان ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ سافٹ ویئر روح ہے, آنکھ یہ صرف ہارڈ ویئر نہیں ہے, اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے. وہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے, اور اس میں وائرس بھی آتا ہے. دماغ ہارڈ ویئر بھی ہے, اور اس کے اندر روح کیا ہے؟ سافٹ ویئر, جس سے وہ دماغ سوچتا ہے. اتنا ذہین دماغ اب تک ایسا سافٹ ویئر نہیں ایجاد کر سکا جو سوچے. یعنی انسان کا اتنا ذہین دماغ, وہ اب تک ایسا دماغ روبوٹ کا ایجاد نہیں کر سکا جو خود سوچے. کمال کی بات ہے. اور یہ والا دماغ جو سوچ رہا ہے یہ خود بخود بن گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دوبارہ سے بولتا ہوں, دیکھو روبوٹ کے پاس بھی ایک عدد دماغ ہوتا ہے نا بھائی, وہی جو اس کی جو میموری ہوتی ہے. تو کمپیوٹر کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے نا, لیکن وہ خود سوچتا ہے یا ہم سوچواتے ہیں اس کو, ہم اس کو سمجھاتے ہیں یہ بٹن دبایا نا تو یہ سوچنا ہے تو نے. تبھی اگر روبوٹ کا غلطی سے غلط بٹن دب گیا نا تو تمہیں رکھ کے چماٹ لگا دے گا. وہ ایک کلپ کسی نے بھیجا تھا کہ ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتا رہا ہے, ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتاتا تھا, تو اس کا ایک بٹن دب گیا ایک آدمی سے, وہ اب سچ بولنا شروع کر دی. اس میں سافٹ ویئر ایسے ڈالے ہوئے تھے جو پوچھو گے صحیح بتائے گا. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا ہاں بھائی میرا نام کیا؟ اس نے کہا غفار نام ہے تیرا, اور فلانے کا نام کیا ہے, فلانے کا نام کیا ہے, سب صحیح بتا رہے ہیں نا. بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا میرے ابا کا نام کیا؟ کہہ رہے وسیم. کہہ رہے یار میرے ابا کا نام تو ستار ہے. روبوٹ نے کہا نہیں, تیرے اصل ابا کا نام کیا ہے؟ وسیم ہے. اب یہ ٹینشن میں آ گیا, یار پبلک کے سامنے میری بےزتی ہو رہی ہے. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا کہ یار یہ کوئی واٹس ایپ پہ پرانا کلپ ہے, کسی نے مجھے بھیجا تھا, یہ میرا اپنا لطیفہ نہیں ہے, یہ کہیں سے کلپ آیا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یار اگر میرا ابا وسیم کے بجائے غفار ہے فار ایگزامپل, تو میری ماں نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تو روبوٹ کہتا ہے کم بخت بتاتی پکڑی نہیں جاتی, اس لیے بتایا ہی نہیں اس نے. تو کوئی بھی بٹن دب جائے, ایسے روبوٹ اتنے ذہین ہوتے نہیں ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز, وہ تو گوگل سے معلومات لے گی نا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے نالج لیتی ہے؟ گوگل سے لے کے مرج کر کے مارکیٹ میں ڈال دیتی ہے. اگر گوگل پہ ہی غلط کسی نے ڈالی ہے معلومات تو وہ تھوڑی صحیح بتائے گی آپ کو. تو میرے بھائی ہارڈ ویئر بھی ہے انسان میں اور سافٹ ویئر بھی ہے. سانس لیتا ہے, ایک پورا سسٹم. ایک انڈین ہے, بڑے زبردست اس کی ویڈیوز ہوتی ہیں. اس نے جو زمین بننے کا پروسیس ہے نا, کیا نام ہے یار اس کا, نام بھول جاتا ہوں, بڑی زبردست معلومات ہوتی. ابے نہیں یار, ایک ہے بڑا ملینز میں, اس کے ایک ایک کلپ ملینز میں جاتا ہے. ڈوراڈی, ابے نہیں ہوئے, وہ بڑا اسٹائل میں بولتا ہے.
ہاں اس سے کسی نے پوچھا خدا ہے یا نہیں تو اس نے کہا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. نا میرے بھائی یہاں آپ ڈنڈی مار رہے ہو, یہاں آپ کیا کر رہے ہو, آپ کی اپنی جو معلومات آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہو ان معلومات وہ پکار کے کہہ رہی ہیں کہ خدا ہے, تو آپ اس میں ڈنڈی نہ مارو. آپ جو نالج دے رہے ہو نا سائنس کی ہمیں, مثال کے طور پر اس نے کیا نالج, زبردست نالج دی اس نے کہا یہ زمین ایسے آگ کا گولا تھی, پھر سورج سے الگ ہوئی, پھر یوں ہوئی, پھر فلانا ساری چیزیں نا, ان میں ایک پروسیس بھی اگر آگے پیچھے ہوتا تو انسان وجود میں نہیں, زندگی وجود میں نہیں آتی. اب ایک آخری پروسیس رہ گیا تھا, زمین کو 23 ڈگری جھکانا. اب جو سیارے ہیں نا ایسے سیدھے سیدھے زمین کے گرد گھومتے ہیں. چاند تو ایسے زمین کے گرد گھومتا ہے کہ جو حصہ اس کا روشن ہے قیامت تک وہی روشن رہے گا, دوسرے حصے پہ سورج کی روشنی پڑتی نہیں ہے, لہذا موسمی تبدیلیاں نہیں ہیں. لیکن زمین کا حساب کیسا ہے, زمین ایسے نہیں گھوم رہی, زمین جھکی بھی گھوم رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب اس طرح گھومتی ہے تو جب 6 مہینے سورج یہاں زیادہ پڑتا ہے, ادھر گرمی ادھر سردی, پھر گھوم کے جب ادھر آتی ہے تو یہ والا حصہ سامنے ہو جاتا ہے, ادھر گرمی ادھر سردی, اسی سے دن رات چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا سوال ہے بھائی, کون ہے جس نے زمین کو 23 ڈگری جھکایا ہے, اور سیارے نہیں, ستارے نہیں جھکے ہوئے اس طریقے سے, زمین جھکی ہوئی ہے. اور اگر یہ زیادہ جھک جاتی تو موسمی تبدیلیوں میں ڈفرنس بہت زیادہ ہو جاتا, کم جھکتی تو بہت کم ہوتا, جو سوٹیبل نہیں تھا انسان کے لیے. اتنے تمیز سے جھکی ہے. تو اس نے اس کا جواب دیا کہ ایک ستارہ, ایک زمین ایسے گھوم رہی تھی تو ایک کوئی بڑا ستارہ سیارہ آ کے ٹکرایا, دھاڑ کر کے زمین کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی. اس وقت سے ٹیڑھی ہی چل رہی ہے. جیسے وہ بزرگ اڑ رہے تھے نا, ایک بزرگ تھے, ابھی لطیفے زیادہ آ رہے ہیں آج بیان میں. ایک بزرگ تھے, وہ بیوی کے سامنے شو مارتے تھے کہ میں بہت بڑے نیک ہوں, بیوی مانتے نہیں تھی, جلدی فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں. تو ایک دن انہوں نے کرامت دکھائی, اڑتے ہوئے گئے نا, تو بیوی نے کہا دیکھو بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جو بھی اڑتے ہوئے جا رہے تھے. اس نے کہا وہ میں ہی تو تھا. اس نے کہا تبھی ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو عورت نہیں مانتی اپنے شوہر کو, صحیح ہے نا, عورت نہیں مانتی. تو ان بزرگ جو ٹیڑھے اڑ رہے تھے ان کو تو کسی نے سے نہیں ٹکرائے ہوں گے, لیکن زمین جو اتنی ٹیڑھی ہو گئی تو اس پہ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی یہاں آ کے ٹکرایا تھا, دھاڑ کر کے کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی. اور اس سے پھر موسم بدل گئے اور یہ ہو گیا, اور پھر زندگی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے. بھائی صاحب خود بخود خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنا ایسا اتفاق کہ ایسے ٹیڑھی ہو جائے اور ایسے پانی پیدا ہو جائے اور بارشیں ہونا شروع ہوں اور نباتات پیدا ہونا شروع ہوں, اور اس زمین کے علاوہ کہیں بھی یہ نہیں ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہے. اور پھر زمین پہ ایک جاندار پیدا نہیں ہو رہا, پیدا ہی اتنے کروڑوں خربوں قسم کی چیزیں دریافت ہو چکی ہیں.